الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ونشهد أن سيدنا وسندنا شفيعنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا وعلانا مولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھ لیجیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا شفیع المذنبین۔ آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم ایک ولی کامل پیر طریقت پیر سخی سلطان میاں باپو قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کے دربار میں حاضر ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ مجھ سے قبل مجاہد اہل سنت عزیزم دور طالب علمی کے ہم سفر میرے رفیق محسن فاضل دارالغوثیہ پرانی سبزی منڈی شاگرد رشید شیخ الحدیث و تفسیر استاذ العلماء مہربان مشفق استاد جو کہ علم ظاہر کے ساتھ علم باطن کے بھی بہت بڑے عالم تھے، قبلہ مفتی عبدالحلیم صدیقی ہزاروی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اللہ تعالیٰ ان کے مزار پر انوار پہ بھی کروڑ رحمت بد نازل فرمائے۔ مولانا علامہ محمد اسرار قادری صاحب جنہوں نے تقریباً علماء کا تعارف بھی کرا دیا اور سپاس نامہ پیش کیا بارگاہ ولی کامل میں، اور دربار عالیہ کی کمیٹی اور جو اس دربار سے وابستہ سب کا تعارف ہو چکا، میں زیادہ اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ علامہ صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، دربار عالیہ کی جتنی انتظامیہ اور جناب بھائی محمد یوسف چاغا صاحب کا بھی اور دیگر احباب، اللہ میری اور آپ سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ ایک کلام کا مجھے حکم ملا ہے، چند اشعار اس کے پیش کروں گا کہ علامہ مفتی امین صاحب میروی دامت برکاتہ قدسیہ حضرت کی بڑی اچھی عادت کریمہ ہے کہ جب بھی بیان کرتے ہیں ایک کلام پڑھتے ہیں، اور
خوش آوازی بھی ہے، خوش الہانی بھی ہے۔ اللہ ان کے علم میں سوز میں گداز میں برکت عطا فرمائے۔ مقتدر علماء مفتی ساجد سلطانی صاحب بھی موجود ہیں، دیگر احباب۔ خزینے رحمتوں کے پا رہا ہوں، خزینے رحمتوں کے پا رہا ہوں۔ مولانا صاحب فرما رہے تھے اللہ مدینے لے جائے، ہم سب کو لے جائے۔ خزینے رحمتوں کے پا رہا ہوں، خزینے رحمتوں کے پا رہا ہوں کہ مدینے میں بلایا جا رہا ہوں۔ مل کے پڑھ لیجیے، مدینے میں بلایا جا رہا ہوں، بھول کر دے مدینے میں بلایا جا رہا ہوں۔ مدینے جانے والے خوش نصیبوں، مدینے جانے والے خوش نصیبوں، ٹھہر جاؤ کہ میں بھی آ رہا ہوں۔ ذرا مدینے کا تصور کر کے پڑھو، کہ بند گنبد خضرا کا تصور کرو، انشاءاللہ مدینے میں حاضری ہو جائے گی۔ مدینے جانے والے خوشی نصیبوں، ٹھہر جاؤ کہ میں بھی آ رہا ہوں، ٹھہر جاؤ کہ میں بھی آ رہا ہوں۔ نظارے سے کیڑوں جلوے ہزاروں، نظارے سے کیڑوں جلوے ہزاروں، حضوری کے لیے ٹھکرا رہا ہوں، حضوری کے لیے ٹھکرا رہا ہوں۔ میاں تختے سے بندری پڑی وہ تھوکتے نہیں، بستر لگا ہوا ہے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، بستر لگا ہوا ہے اتجل کا تیری گلی میں، نظارے سینکڑوں جلوے ہزاروں، حضوری کے لیے ٹھکرا رہا ہوں۔ خاموش نہ بیٹھے، ولی کے دامن میں بیٹھے، پڑھتے رہے، مل کے پڑھتے رہے۔ حضوری کے لیے ٹھکرا رہا ہوں، اور کرم مجھے پہ انہی کا ہو رہا ہے۔ اب بھی نبی پاک کا کرم ہے، اللہ کے ولیوں کا کرم ہے، فرمایا ولی اللہ کا سایہ ہے۔ اللہ کے ولی نے ہمیں اپنے عرس میں بلایا ہے، فرمایا کرم کا بھی مجھ پہ ہو رہا ہے، کرم مجھ پہ کا ہو رہا ہے۔
گاتا رہا ہو اور دریا کا خیرات دینے او دریا کا خیرات دینے جھولی دیکھ کر شرما رہا ہو کہ جھولی. خیال آیا کہ دن میں بڑی مخلوق ہوتی ہے، مغربی شام میں چلو رات کو نا 2-2:30 بجے باب السلام سے گزر کے حاضری دیں گے حضور کی بارگاہ میں. لیکن دیکھا کہ آدھی رات کو بھی عاشقوں کا ازدحام کثیر ہے. ایک میلہ لگا ہوا ہے، کہیں نہ دیکھا زمانے بھر میں جو کچھ مدینے میں آ کے دیکھا، کہیں نہ دیکھا کہیں نہ دیکھا زمانے بھر میں جو کچھ مدینے میں آ کے دیکھا. لگا ہے تجلیوں کا میلہ جدھر نگاہیں اٹھا کے دیکھا وہ دریا کا خیرات دینے کہ جھولی دیکھ کر شرما رہا ہو. فرمایا غزنی کا بادشاہ ہے، مدینہ پاک کی گلیاں ہیں، فرمایا پانی پلا رہے ہیں. یہ وہ عاشق صادق ہے جو 5000 مرتبہ روز نبی پاک کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا ہے. کسی نے دیکھا شہنشاہ غزنوی، فرمایا بادشاہ ہوگا تو اپنے علاقے میں غزنی میں شہنشاہ ہوگا. یہ تو وہ در ہے یہاں بادشاہ بھی فقیر ہے. وہ دریا کا اگر اسی پہ گرا بندی کرتا رہو تو گھنٹوں اسی پہ گزر جائے تو پھر وہ بیان رہ جائے گا. مختصر کرتے ہوئے او دریا کا خیرات دینے. بریلی کا قائدار کے بعد کیا جو کرم ہے شاید نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. آقا تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکری پہ نہ ڈال. جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. محبوبہ جو تیرے دروازے پہ آ جائے، تیری بارگاہ میں آ جائے، جھڑکنا نہیں ہے، جو مانگے عطا کر دینا. خزانے میرے مالک مصطفیٰ بنا دیے گئے. نعمت بات کا جس سندھ وزیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. ارے میاں منگتا تو ہے منگتا، کوئی شاہوں میں دکھا دو کہ جس کو میری سرکار سے یہ ٹکڑا نہ ملا ہو. دریا کا خیرات دینے کہ جھولی دیکھ کر شرما رہا ہو. ظہوری ان کی در پہ ظہوری ان کی در پہ جا رہا ہو. ترانے عمر بھر جن کے گاتا رہا ہو.
سنا خان عمر پر جن کا رہا ہوں۔ حمد و ثنا بعد حضرات مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے، ارشاد پروردگار ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، بولو اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اپنے رب سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والا ہونا بھی بڑی بات ہے۔ یہ ایمان والے تھے تو آج عرس ہو رہا ہے، اس لیے کہ اگر ایمان نہ ہو والا تو عرس نہیں منائے جاتے۔ ظاہر ہے کہ وہ ایمان والے بھی تھے اور سچے ایمان لانے والے بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والا ایمان لا اللہ پر اور اس کے رسول کے اوپر، جیسا ایمان لانے کا حق ہے، جیسا ایمان لانے کا، بولو نا یار، تقریر سننے کا ہے پروگرام۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، دوسرے مقام پہ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ اب جو پہلے ایمان والا ہے وہ کیسا ایمان لائے؟ یعنی فرمایا کہ ایمان سے مراد یہ ہے کہ فرمایا جس طرح میرے نبی کے غلاموں نے صحابہ نے ایمان لایا ہے اسی طرح ایمان لا کے استقامت کے ساتھ قائم ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، یہ دو باتیں ہو گئی۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ قرآن کریم کی دو آیتوں سے دو باتیں یہ ثابت ہو گئی کہ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو۔ میاں اگر مولانا محمد اسرار قادری صاحب اپنے کسی مقتدی سے جو 5 ٹائم کا نمازی ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، کہے جی یہ بندہ بڑا ایمان والا ہے، سر منبر بھی کہتے ہیں جس طرح حضرت نے ابھی بیان فرما رہے تھے کہ یہ درویش فقیر لوگ ایمان والے ہیں، اگر کسی کو پیر کامل ہی کہتے ہیں میرا مرید بڑا ایمان والا ہے، کسی کو حضرت پیران پیر ہی کہہ دے ایمان والا ہے، خواجہ خواجگاں کہہ دے، میرے گنجے شکر کہہ دے یہ ایمان والا ہے، تو اس کے لیے اعزاز ہے کہ نہیں ہے؟ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ نے قرآن کریم کے اندر 1 مرتبہ نہیں 88 مرتبہ نبی کے غلاموں کو ایمان والا کہہ کے پکارا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ اللہ تعالیٰ نے بار بار اللہ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو ایمان لا جیسا ایمان لانے کا حق ہے، یعنی عقیدے کے اندر کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے۔ ایمان انہی کا ڈولتا ہے، متزلزل ہوتا ہے جن کے عقیدے خراب ہو جاتے ہیں۔ پہلے بڑا اچھا عقیدہ ہوتا ہے جی، مزاروں پہ حاضری بھی ہوتی ہے، جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں جی؟ عبداللہ شاہ غازی جا رہے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ، کہاں جا رہے ہیں؟ جمیل شاہ داتار جا رہے ہیں رحمت اللہ علیہ، پیر پٹھا جا رہے ہیں، سخی سلطان داتار جا رہے ہیں، سلطان میاں قادری کے مزار پہ جا رہے ہیں، میاں کیا کرنے جا رہے ہو؟ قادری اللہ کے ولی جا رہے ہیں، بڑے ایمان والے لوگ سے جائیں گے دعائیں قبول ہو جائیں گی، فرمایا فیض ملے گا اللہ والوں کے دامن میں۔ اچھا ایک بات پتہ کی اور بتاؤں، یہ تو تھے ایمان والے، کون تھے؟ تو اگر ہم نکمے نکھٹو ہیں بد عمل اگر ان کے صحبت میں جائیں گے تو انشاءاللہ ہمارا ایمان بھی مضبوط ہو جائے گا، ایمان پختہ ہو جائے گا، بلکہ ایمان سلامت ہو جائے گا، اور فرمایا جس کا ایمان سلامت ہو گیا اس کی قبر بھی سلامت ہو گئی ہے کہ نہیں؟ خود آرام فرمایا ہے لیکن مزار بول رہا ہے، مزار بول بھی رہا ہے، بلوا
بھی رہا ہے، در پہ اللہ والا بلا بھی رہا ہے، نعرے بھی لگوا رہا ہے اور کہہ رہے ہاں ایمان والوں کے دامن میں آؤ گے تو تمہارا ایمان بھی محفوظ ہو جائے گا۔ فرمایا کہ یاد رکھو ایمان سلامتی جس منزل یارو عشق پنجاوی ایمان نو خبر نہ کوئی میرا عشق سلامت کی باہوں ایمان دیا ان کا ایمان بھی سلامت تھا، ان کا ایمان اکمل و کامل بھی تھا، ان کا ایمان پختہ بھی تھا، ان کا ایمان اللہ بھی تھا۔ ہم نام کے مسلمان رہ گئے، ہمارا ایمان بھی برائے نام ہے، لیکن آواز کرتے ہیں مولا بے شکل کمزور ہے، ناتواں ہے، گناہگار ہے، بدکار ہے، ڈوبے ہوئے معصیت و ذلت میں ہے، جو کچھ بھی ہے مولا لیکن ہمارے دامن میں تیرے ولیوں کا پیار تو ہے، اس لیے ہمارا بیڑا پار تو ہے۔ فرمایا کہ جس کے دل میں ولی کی محبت آ جائے، بات وہی لے چلوں گا، یا ایھا الذین آمنوا، سب سے اعلیٰ ایمان کس کا ہے؟ عرفہ والا ایمان کس کا ہے؟ صحابہ کرام کا، سب کو رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ بھئی دیکھو کسی عالم نے کلمہ پڑھایا، مفتی نے پڑھایا ہے، کسی کو پیران نے پڑھا دیا، کسی کو حضرت خواجہ غریب نواز نے پڑھا دیا، لیکن وہ کتنا خوش نصیب ہے۔ فرمایا جس کو کلمہ پڑھانے والا خود کلمے والا ہے، خود امام الانبیاء ہے، اللہ کے حبیب ہے، اللہ کے محبوب ہے، فرمایا اللہ کے قریب ہے، بلکہ مقصود کائنات بھی ہے، مقصود دنیا بھی ہے، مقصود حیات بھی ہے، مقصود ایمان بھی ہے، مقصود ایمان کی جان بھی ہے۔ فرمایا اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کلمہ پڑھا دیا اور پھر ساتھ یہ پیغام بھی فرما دیا، میں تمام صحابہ کا ایمان اکٹھا کر کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، میرے صدیق اکبر کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، وہ پھر بھی وزنی ہوگا، وہ پھر بھی وزنی ہوگا۔ منہ پر کے آخر نبی میرے جیسے، اپنی بوتھی دے ویخ، اپنی صورت دے ویخ، کیا پدی اور پدی کا شوربہ، کہاں تو کہاں امام الانبیاء، ان جیسا تو بننا دور کی بات ہے، ان کے بلال کے پاؤں مبارک کی گردے راہ بھی نہیں بن سکتا۔ اس لیے اللہ کی حبیب علیہ السلام فرماتی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اور سبحان اللہ بول دو، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ ہی پڑھ لو۔ یہ خاموش نہ بیٹھو، ولی کے دامن میں بیٹھے ہوئے ہو، اللہ کے ولی کی توجہ خاص ہو رہی ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ والے مرتے نہیں ہیں، لا یموتون اولیاء اللہ، یہ اللہ والے مرتے، بولو اللہ والے مرتے نہیں ہیں، بل ینتقلون دارا الی دار، یہ ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف آ جاتا ہے۔ جنہ نمازاں پڑھیا عورت
لے تک لے اج بھی دین بلی دے، یہ بادشاہوں کی قبروں میں دیے نہیں بنتے، چراغ روشن نہیں ہوتے، عرس منائے نہیں جاتے، عرس منایا جائے گا تو میرے داتا علی حجویری کا منایا جائے گا، میرے پیر باہو کا عرس منایا جائے گا، میرے امام احمد رضا کا عرس منایا جائے گا، پیر کامل سلطان بابو قادری کا عرس منایا جائے گا۔ فرمایا کہ عرس میں انہی کے منائے جاتے ہیں فرمایا دل کے ایمان سلامت ہے، اور جنہ عشق فرمایا نہ میرا دی نہ وزیر دے، اور دین بلدے صدا فقیر دے، جنہ عشق نبازا پڑیا۔ اللہ اللہ ہمیں بھی وہ نماز عطا فرما، فرمایا اس کی نماز ہے، کون سی نماز ہے؟ فرمایا یہ نماز کربلا کے میدان کے اندر امام علی مقام پڑھ کے فرمایا ادا کر کے بتا گئے، فرمایا عاشق یوں نماز پڑھتے ہیں، فرمایا سجدے تو سب نے کیے مگر اس کا نیا انداز ہے، اور اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے، جنہ عشق نمازا پڑھیا اور قدیمی نمری دے، اور بلیاں دل بارہ اتے یارو آج بھی دین بلی۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی وزارت مل جائے داتا کی بارگاہ ویسے تو مرنا کوئی نہیں ہے، شرک بدعت اور کوئی رٹا ہی نہیں ہے، اور جب کوئی عہدہ مل جائے کرسی مل جائے تو پھر داتا کے مزار کی چادر بھی گلے میں لٹکا کے نا تو تصویر کھنچائی جا رہی ہے۔ ہاں جی یہ بزرگوں کے بڑے چاہنے والے، میں کہ یہ ترنگی چھوڑ دے، یہ نہ کر، فرمایا کہ ایک ہی عقیدہ رکھ، ایمان کامل رکھ، فرمایا جب ایمان کامل رکھ کے حضرت خواجہ خواجگاں جیسے داتا کے مزار پہ جاتے ہیں تو فیض ملتا ہے اور پکار اٹھتے ہیں گج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کساں پیر کامل کاملا رہنما۔ ڈاکٹر اقبال جیسا فرمایا کہ کچھ مہینے لاہور میں آئے، فرمایا کہ فجر کی نماز داتا سے پڑھتے تھے، اور نماز فجر پڑھ کے کہ جس نے پوری دنیا کو دیکھے، گورے بھی دیکھے کالے بھی دیکھے، جاپانی بھی دیکھے لبنانی بھی دیکھے، ہندوستانی بھی دیکھے، اور کیا کچھ نہ دیکھا، اور فرمایا کہ اقبال کو کوئی بھی متاثر نہ کر سکا، اگر متاثر ہوا اقبال تو یا مولا کائنات کے مزار پہ ہوا ہے یا کربلا کے شہید کے مزار پہ ہوا۔ فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ فرمایا کہ داتا کی بارگاہ میں نماز پڑھتے ہیں اور آدھا گھنٹہ قرآن، میں سید اجویر مخدوم امام مرکد و پیر سنجر راہ حرم۔ فرمایا مدینے کا رستہ پانا چاہتے ہو تو داتا کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ میں کہتا ہوں اگر عقیدے خالص کرنا چاہتے ہو تو ان اللہ کے ولیوں کے مزاروں پہ آیا کرو، عقیدہ بھی اچھا ہو جائے گا، ایمان بھی مکتا ہو جائے گا، رزق میں فراوانی بھی نصیب ہو جائے گی، خدا کی قسم نسلیں بھی عقیدہ اہل سنت پہ قائم رہیں گے۔ یہ خاندان ہے، یہ مزارات، یہ اولیاء اللہ کے فیض و برکات۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر فرماتے ہیں میاں اور کچھ بھی نہیں آتا نا تو ولیوں کے نام ہی دو چار یاد کر لو تب بھی بات بن جائے گی۔ بات چل رہی تھی، فرمایا ایھا الذین آمنوا، فرمایا ایمان افضل کس کا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، حیدر کرار۔ ترتیب خلافت بھی یہی ہے، فرمایا ایمان کی پختگی کی یہی ملتی ہے۔ فرمایا کہ نبی پاک فرماتے ہیں ما صف اللہ فی صدری الا وقد ثبت فی صدری ابا بکر،
جو اللہ نے میرے سینے میں ڈالا ہے نا، میں نے سارا صدیق اکبر کے سینے میں ڈال دیا، سارا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے سینے میں ڈال دیا ہے۔ فرمایا کہ یہ سینے کے اندر بھی ڈالا، وہ سینہ بھی عظیم ہے۔ فرمایا جب رات کو حضور آرام فرماتے تو علی کو سینے سے لگا کے میرے مصطفیٰ جانے رحمت آرام فرماتے۔ نبی کی سانسیں علی سے تھے، علی کی سانسیں نبی سے کفالت میں جو لیا ہوا تھا، تبھی تو فرمایا لحم کا لحمی، دم کا دمی، جسم کا جسمی، اور فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، عمر وہ ہے کہ جس کی زبان پہ حق بولتا ہے۔ اور عثمان جامع قرآن فرمایا کہ نبی کی 2 شہزادیاں جن کے نکاح میں، کیسا ان کا ایمان ہوگا؟ تبھی تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اپنے رب سے راضی ہو گئے۔ تو فرمایا کہ جس کو رب دنیا میں کہہ دے میں ان سے راضی، وہ مجھ سے راضی، تو پھر بھی بات تو کچھ ہے نا۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو۔ اس کے اندر بڑے بڑے نکتے ہیں، مفسرین نے تفسیریں بھر دی ہیں، کتابیں بھر دی، اور ان نے ایسے ایسے نکتے نکالے ہیں۔ فرمایا جو ایک علم ظاہر ہے، اور جو اولیاء اللہ عالم بھی ہے ساتھ ولی بھی ہے، علم ظاہر کے ساتھ علم باطن کے اسرار بھی ظاہر کرتے ہیں۔ اتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، اللہ سے۔ ہاں کچھ ہے اللہ والے جو ڈرتے ہیں اللہ سے، یہ اللہ سے ڈرنے والے ہی تو ہیں کہ آج مخلوق ادب کر رہی ہے۔ فرمایا تو اللہ سے ڈر، لوگ تجھ سے ڈریں گے، اور لوگوں کا ڈرنا کیا؟ تمہارا ادب کریں گے، دستبوسی کریں گے، تمہارا ذکر کریں گے، تم سے محبتیں کریں گے، اور تمہاری مجلسوں میں آئیں گے، اور جب بیٹھیں گے تو یہ مجلسیں بھی بڑی فیضان والی ہے، جن قیامت کے منادی ندا کرے گا این المتحابین فیا، وہ لوگ کھڑے ہو جاؤ جو اللہ کی خاطر اللہ والوں سے پیار کرتے تھے۔ اب لنگر بھی پکا ہوگا، 3 دن عرس ہوتا ہے نا، 5 دن، یوسف چاغا صاحب کہتے 5 دن، تو 5 دن عرس بھی ہو رہا ہے، لنگر بھی کھا رہے ہو کہ نہیں ہے، اور پیٹ بھر کے کھا رہے ہیں، اور لنگر کھایا کرو تو بات چل رہی ہے تو لنگر کا کوئی دانہ نیچے نہ گرنے دیا کرو۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ 11ویں شریف کا لنگر تھا، فرمایا بیٹا امجد علی یہ تقسیم کرو، خیال کرنا۔ فتاوی رضویہ کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ تو وہ تقسیم کرنے والے صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور 11ویں کس کی ہے؟ میرے پیران پیر کی ہے، اور تقسیم کا حکم میرے امام احمد رضا دے رہے ہیں۔ اور فرمایا کہ ایک دانہ نیچے اعلیٰ حضرت کی نظر پڑ گئی، بزرگوں کے لنگر کا بڑا ادب کیا کرو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویسے بھی کھانا جو ہے اس کا ادب کرنا چاہیے۔ سارا صبح جا کے دیکھو نا شادی حالوں کے بعد وہ بیر جو ہے نا وہ سارا پڑا ہوا ہے، کھانے کی بے حرمتی نہ کیا کرو۔ میرے آقا علیہ السلام گھر میں داخل ہوئی کہ روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا، نبی پاک نے اس کو اٹھایا، صاف کیا اور تناول فرما لیا۔ فرمایا میری پیاری عائشہ روٹی کی قدر کیا کرا، جبکہ وہ قدر کرتے تھے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ جس گھر سے یہ رزق ناراض ہو جائے دوبارہ نہیں آتا ہے، رزق کی قدر کیا کرو، اور زیادہ پک گیا تو پڑوس میں بھی تھوڑا دے دیا کرو۔ فریجیں بار بار کے خراب کر دیتی ہیں، لوگوں کو نہیں دیں گے۔ قربانی کا گوشت ایک شروع میں ڈالا ہے تو دوسری قربانی بھی آپ بکرے کی ران نکل رہی ہے، یہ عادت ہے، ایسا نہ کیا کرو، اس لیے یہ مستحقین کو کھلا دیا کرو۔ میرے آقا فرماتے ہیں 3 چیزیں میری بڑی پیاری ہے، اطعام الطعام، بخاری شریف ہے، پہلا باب ہے، فرمایا اطعام الطعام، کھانا کھلایا کرو، افشاء السلام، فرمایا سلام کیا کرو، ولین الکلام، کلام میں نرمی کیا کرو، فرمایا کہ کھانا کھلاؤ گے تو برکت دی جائے گی۔ تو فرمایا کہ اعلیٰ حضرت کی نظر پڑ گئی تو آپ پلنگ سے ہی نا نیچے اکڑواں ہو کے نا نیچے کی طرف جھکتے جا رہے ہیں۔ کون؟ وقت کا امام۔ فرمایا کہ جس کے صدقے اہل سنت کو عشق و محبت نصیب ہوا، فرمایا کہ آپ نے جھک کے اس دانے کو اپنی زبان سے
چاٹ لیا۔ تو یہ ہے بزرگوں کا طریقہ۔ اور میں ادب بھی کرتی ہیں جو اللہ کے ولی، جن کے لنگر کا اتنا ادب ہے تو خود غوث پاک کا ادب کتنا ہوگا۔ اس لیے آلہ فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، اور اونچے ہو تم سرو سے قدم اعلیٰ تیرا۔ تو فرمایا اتق اللہ، بس اس کے اوپر مختصر نقطے، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اور فرمایا جب تم اللہ سے ڈرو گے تو سارے لوگ تم سے ڈریں گے، تو تمہارا ادب اور احترام کریں گے۔ جن نے بزرگوں کو دیکھا ہے ظاہر ہے کہ ادب کیا کہ نہیں کیا۔ علامہ صاحب کہہ رہے تھے میں ممبر سے اٹھ کے سلطان میاں باپو قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کی دست بوسی کے لیے مسجد کے کونے میں عاجزی اور انکساری بہت ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر لینکوزر آ گئی ہے تو ناک بھی اونچی ہو گئی ہے، تھوڑا پیسہ آ گیا تو پگ بھی اونچی ہو گئی ہے۔ اور میں کہاں جائے گا، جتنا بھی اونچا ہوئے گا آخر جانا تو 2 گز زمین میں ہے کہ نہیں؟ کوئی ٹکٹ پکی کرا کے آیا کہ میں نے یہی رہنا ہے؟ فرمایا دنیا مسافر خانہ تے کیا جاوے اکدی مجال محمد تکشا بیٹھے پکا ڈیرا لاوے۔ فرمایا جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اس سے ساری مخلوق ادب سے پیش آتی ہے۔ اور فرمایا تم اللہ سے ڈرو، جو اللہ سے نہیں ڈرتا نا اس کے بچے بھی اس سے نہیں ڈرتے گا ابا تیرا دماغ ہی خراب ہو گیا ہے، نماز نہیں پڑھتا، ہم نے کبھی تجھے نہیں دیکھا، تو اس سے اولاد بھی نہیں ڈرتی ہے۔ اور فرمایا جو اللہ سے ڈرے، فرمایا اولاد بھی ڈرتی ہے، محلے والے بھی ادب کرتے ہیں، بلکہ جہاں جہاں بھی اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ ان کے مزاروں پہ آ کے ادب سے فاتحہ پڑھ کے سر جھکا کے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، ہے کہ نہیں ایسا؟ تو اتق اللہ، فرمایا تم اللہ سے ڈرو۔ اور ولی کی نشانیوں میں سے یہ نشانی بھی ہے، فرمایا ایمان والا بھی ہوگا، علم والا بھی ہوگا، تقوی والا بھی ہوگا، زہد بھی ہوگا، سخی بھی ہوگا، رب کو اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والا بھی ہوگا۔ اور حضرت امام غزالی نے فرمایا، جنید بغدادی نے فرمایا، سری ستی نے فرمایا، بڑے بڑے اولیاء نے فرمایا، توجہ کرو، فرمایا جو راتوں کو نہیں اٹھتا اس پہ روحانیت کی کھڑکی نہیں کھلتی ہے۔ کھڑکی تب کھلے گی جب رات کو اٹھے گا، اور جب رات کو اٹھے گا تو پھر رات کو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بندے کو واضح دے رہی ہے۔ ہم تو مائل کا کرم کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے کوئی راہ رہوے منزل ہی نہیں۔ اور میں اس کو یوں کر لوں، آرے کھڑی کی زبان میں کر لوں کہ پچھلی رات رحمت رب دی کہ کرے بلند آوازہ اٹھ بندیا اور رب رب کر لے کہ کھلا رحمت دا دروازہ۔ اتق اللہ کے اوپر بھی بڑی باریک بینیاں ہیں، بڑے نکتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا سمجھ میں آ گیا، موٹی موٹی بات تو سمجھ آ گئی ہوگی نا۔ اتق اللہ، یہ بھی اب آخر میں کیا ہے، کونو مع الصادقین، اور اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ بس یہ آخری نکتہ ہے، اس میں ایک نکتہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان کروں گا، تو پھر انشاءاللہ اختتام کی طرف جائیں گے، ٹھیک ہے؟ کہ فرمایا کونو، کانا یکونو، اس سے بنا کونو، یہ جمع کے لیے۔ اچھا ضمیروں کی بحث علیحدہ ہوتی ہے، ادھر نہیں جانا چاہتا۔ فرمایا کونو، ہو جاؤ، مع الصادقین، مع کا معنی ساتھ، اور ایک حدیث میں المرء مع من حبہ، جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ ایک مقام پہ اللہ فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بإمامہم، فرمایا جب دن حشر کا ہوگا ہر کوئی
اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے گا، چاہے وہ امامت صغرا والا ہے، چاہے وہ امامت بادشاہ ہونا، وقت کا حاکم ہونا، یہ امامت کبریٰ ہے۔ اور نماز جنازہ کی شرائط میں سے بھی یہ ہے کہ سلطان وقت نماز جنازہ پڑھائے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی پوشی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، آپ نے فرمایا کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے جس کی کبھی غیر موقدہ سنتیں بھی نہ چھوٹی ہو۔ اللہ اکبر، یہ کون ہے؟ حضرت غریب نواز کے خلیفہ اور مرید ہیں، اور وہ حضرت عثمان ہیروانی کے مرید ہیں۔ آگے حضرت شریف زندانی رحمۃ اللہ علیہ، مادھو چشتی رحمۃ اللہ علیہ، یہ پورا سلسلہ جاتا ہے۔ بہرحال فرمایا ایک بات اور بتا دو، پیران پیر وہ پیر ہیں کہ چاہے قادری ہو، چاہے چشتی ہو، نقشبندی ہو، سورسردی ہو، سب کو سب سے پہلا فیض میرے غوث کا ملتا۔ یہ چشتی بعد میں، ہائے ہائے کہتے ہیں شعر، انشاءاللہ ببر شعر سناؤں گا، اور سورسردی بعد میں، فرمایا کہ نقشبندی بعد میں، پہلے ہم قادری ہیں۔ اس لیے فرمایا، حضرت نے توجہ دلائی ہے کہ سن فریاد، سن فریاد پیران دیا پیرا، تے میری عرض سنی در کے میرا انیا اور میرا بچے ٹکرا دے، جتھے مچھ بھی جمعی دے ڈر کے حضرت محمد باؤ ولی کامل، جنہوں نے 1200 چلے کاٹے کہ جن کے مزار پہ آج کبوتر بھی ہوگی ضربے لگاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اور یہ میرے پیر باہو باج علی حضرت نے توجہ دلا دی، اب کیا کروں؟ ہائے سبحان، کہہ دو سبحان اللہ۔ حضرت محمد باؤ کی فرمایا جو غوث پاک سے لو لگا کے، فرمایا بغداد شریف والی سرکار کی طرف توجہ کر کے سر جھکا کے حضرت غوث پاک کو پکارتے، خود نکاحوں کا عالم کیا ہے، فرمایا کہ دلی کا بازار ہے جس کے اوپر توجہ کرتے اللہ اللہ، فرمایا ضرب لگاتے ہیں قلب روشن ہو جاتا ہے، فرمایا تردلی بچ گئی۔ اور کسی نے کہا، حضرت عبد الرحمن دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، حضرت آپ نے نعمت خاص دی ہے، باہو تو عام کر رہا ہے، پہنچ گئے؟ کہا بیٹا یہ خاص نعمت ہے۔ کہا حضرت جب عورت روٹیاں پکانے کے لیے توا لیتی ہے نا تو اس کو اچھی طرح بجاتی ہے، روٹی پکے گی، اور جب کمان خریدی جاتی ہے تیر ڈال کے دیکھا جاتا ہے لچک ہے، نشانے پہ صحیح لگے گا۔ مجھے کسی ایرے غیرے نے نہیں دیا، پیر کامل نے دیا۔ پیر بھی جلال میں آ گئے، کہا محمد باؤ یا جس کو جتنا دے یہ کبھی کم نہ ہوگا، بڑھتا ہی رہے۔ فرمایا ساہی جیلانی محبوب سبحانی راز یزدانی قندیل نورانی، تو میری قبر میں اٹھتی کر کے وہ پیر جینا دی میرا باہو، مجھے پڑھئے پیر جینا دی وہ میرا باہو، جو قندیل لگی دے بیٹر کے ان کے ساتھ ہو جاؤ، ان کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس لیے سچ کی ضد کیا ہے؟ جھوٹ۔ ہر چیز اپنے ضد سے پہچانی جاتی ہے کہ نہیں؟
عالم اور جاہل میں فرق ہوتا ہے کہ نہیں ہے؟ تو علم امتیاز کرتا ہے۔ رات اور دن میں فرق ہے کہ نہیں؟ سیاہ اور سفید میں، ادنا و اعلیٰ میں، غریب اور امیر میں۔ فرمایا کہ ہر چیز اپنی ازداد سے پہچانی جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ اگر ایمان کو سلامت رکھنا ہے، تقویٰ کی دولت پانا چاہتے ہو، تو فرمایا اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ والوں کی کیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ آپ کے علم میں عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ میری توجہ اس طرف نہیں ہوتی، خطیب جب چلتا ہے نا تو پھر اس کی پرواز اڑانا اپنی ہوتی ہے، اور اب ولیوں کی کرامات کی اڑان کے اندر ہم جا رہے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ والوں کی بات کیا ہے؟ اس نے فرمایا کہ ان کے پاس بیٹھو گے تو سچائی ملے گی، اس کے علاوہ جاؤ گے تو بربادی ملے گی۔ فرمایا جھوٹا پر جس صحبت میں جیسا نکھار ہوگا ویسا اس کا اثر ہوگا۔ اس کے اوپر ابو الحسن غزنوی فرماتے ہیں 8 قسم کی صحبتیں۔ کتنی قسم کی؟ بادشاہوں کے پاس بیٹھو گے تو تکبر آ جائے گا۔ کیا آ جائے گا؟ دنیا دار کے پاس بیٹھو گے تو تکبر آ۔ اس لیے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے علماء کے لیے خاص فرمایا ہے کہ عام دنیا دار کے پاس بیٹھ کے اے عالم اپنا علم میلا نہ کر ہے، اور فرمایا بچوں کے پاس بیٹھو گے تو بچکانہ حرکتیں شروع ہو جائے گی، اور گانے بازی والوں کے پاس تو گنگنانا شروع ہو جاؤ گے۔ اللہ والوں کے پاس بیٹھو گے تو زبان میں بھی صفائی آ جائے گی، دل میں بھی صفائی آتی جاتی رہے گی، اور تو کے پاس بیٹھو گے تو بزدلی آ جائے گی، اور فاسق اور منافق کی محفل میں بیٹھو گے تو دل سخت ہوتا چلا جائے گا، اور سلطان میاں باپو جیسے اللہ کے نیک بندو کے پاس بیٹھو گے تو دل نرم بھی ہوگا، ولی کا کرم بھی ہوگا۔ اب حضرت نے فرما دیا ہے نماز معکوس، سبحان اللہ۔ بس یہ ایک بات کر کے تو ایک بات سے سیدنا صدیق اکبر صبح ٹائم ہے، ابھی بہت ٹائم تو ہے، لیکن فجر کی نماز میں سب نے آنا ہے۔ فرمایا کہ نماز معکوس، اس کو صلاۃ معکوس بھی کہتے ہیں، حضرت نے لکھ کے دیا مجھے، سبحان اللہ، اور بابا صاحب کی منقبت کا بولا ہے۔ تو فرمایا کہ صلاۃ معکوس یہ چشتیوں کی ایک نماز ہے۔ چشتیوں کی کیڑی نماز آ گئی؟ انہاں دی کوئی علیحدہ نماز ہے؟ فرمایا ایک نماز تو وہ ہے کہ جس میں قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے۔ یہ نماز بھی بڑی شان والی ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں معراج کی رات میں جب آسمانی طبقہ سے گزر رہا تھا، میں نے ایک عالم کے اندر دیکھا فرشتے قیام کی حالت میں کھڑے ہیں۔ میاں تو 2 نفل پڑھ کے تھک جاتا ہے، 4 رکعت کی نیت کرے تو تھک جاتا ہے، لیکن فرمایا وہ اللہ کے ایسے عابد ہیں فرشتے، فرمایا وہ صحابہ سفر، فرمایا سفر سفر، مجاہدین اسلام بھی سبے باندھتے ہیں، نمازی بھی سبے باندھتے ہیں، فرمایا اللہ کے فرشتے بھی سبے باندھے ہیں، قیام میں ڈیوٹی لگی ہے، قیامت تک قیام میں رہیں گے۔ یہ نہیں تھوڑا تھکا بیٹھ گیا پھر پڑھ لینے ہیں تو، اور فرمایا کہ کچھ دیکھا رکوع کی حالت میں ہے تو قیامت تک رکوع میں ہے۔ پھر میری آقا فرماتے ہیں کچھ کو میں نے دیکھا سجدے، نمازیں پڑھا کرو نماز، خاص کر فجر کی نماز پڑھا کرو۔ حضور فرماتے ہیں اسقل والمنافقین صلاۃ الفجر والعشاء، صلاۃ العصرین کا لفظ بھی ہے، عصرین کا لفظ بھی ہے کہ اس کو عصرین بھی فرمایا گیا۔ تو بہرحال فرمایا کہ یہ منافق کے اوپر بھاری ہے۔ کس کے اوپر ہے؟ منافق کے اوپر۔ تو غور کرنا چاہیے اس کے اوپر، گناہ ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کسی نے تو 15 سال سے نہیں پڑھی ہوگی، 20 سال سے نہیں پڑھی ہوں گی، اور کئی خوش نصیب ہیں تو فرمایا کہ جن کی تکبیر اولیٰ بھی نہیں چھوٹتی ہے۔ بات ایک بیچ میں رہ گئی، میں کر رہا تھا، چلو یہ بات کہتا ہوں، قطب الدین بختیار کاکی کا وصال ہو گیا۔ کہا کہ جس کی غیر مقدہ سنتے بھی نہ رہی، وقت کا بادشاہ سامنے نکل آیا، کہ آج تک پردے میں تھا، حضرت نے پردہ چاک کر دیا۔ وقت کا بادشاہ آگے آیا، اس نے نماز جنازہ حضرت کی پڑھائی۔ بڑے بڑے بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بڑے، لیکن کوئی بھی آگے نہ بڑھا، اس لیے کہ آج بادشاہ، اور ہمارے بادشاہوں کو دیکھو، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔
یہ قوم کا بوجھ کیا اٹھائیں گے؟ یہ خود بدنما بوجھ بنے ہوئے ہیں، بدبخت۔ اللہ تعالیٰ دعا کرو، اللہ کے لیے کوئی ممکن نہیں ہے، اللہ مشکل نہیں ہے، ممکن ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ ہاں تمہارے لیے تھوڑا ہے کہ فرمایا جب قوم نمازی ہوگی، متقی ہوگی، پرہیزگار ہوگی، تھوڑا سا کوشش کریں گے تو اللہ ایسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جو اپنی حالت نہ بدلے۔ جب اپنی حالت بدلو گے تو وہ بھی نظر رحمت فرما دے گا، نظر رحمت۔ صلاۃ معکوس حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں میرے فرید الدین، پڑھو فرید الدین، بابا فرید الدین مسعود گنج صدر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا حاضر ہے۔ حضرت قدر سرکار فرمانے لگے، اب مجھے جستجو ہوئی، میں نے کہا حضرت ایک نماز پڑھی جاتی ہے صلاۃ معکوس، میں پڑھوں؟ فرمایا ہاں بیٹا پڑھو۔ کہا جرت نہ ہوئی، آج تو منہ بڑھ کے ہم بیٹھے ہوتے ہیں نا تو کوئی نمازی مسئلہ پوچھنے آ جاتا ہے تو ساتھ کوئی بیٹھا ہوتا ہے نمازی تو وہ بھی شیخ الحدیث بن کے مسئلے بتانا شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہ نہیں دیکھتا کہ عالم بیٹھا ہے، مفتی بیٹھا ہے، امام بیٹھا ہے، میاں میں خاموش ہو جاؤں تھوڑی دیر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں باب العلم بخاری شریف، حضور فرماتے ہیں وہ کون سا درخت ہے جو مثل آدم ہے؟ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں چھوٹا سا تھا، چھوٹی عمر تھی میری، تو مجھے پتا تو تھا بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، بڑی عمروں والے بیٹھے ہوئے تھے، میری ہمت نہ ہوئی کہ میں خاموش رہا، اور پھر میرے آقا نے فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے، خود ہی فرما دیا۔ تو ہر بات میں ادب ضروری ہے۔ تو کہا میری ہمت نہ ہوئی میں پوچھوں حضرت پڑھتے کیسے ہیں؟ بڑا پتہ چل گیا۔ بابا صاحب کہتے ہیں کہ اس نماز کی شرط یہ تھی کہ فرمایا کہ کوئی مسجد، پہلے مسجدوں کے ساتھ کنویں ہوتے تھے اکثر، اب تو پانی ہی نہیں ملتا، بیڑا ہی غرق ہو گیا ہے، ٹینکر والے وہ بھی اپنے ان کے مزے۔ اللہ معاف کرے، اللہ ایسے حکمران عطا فرمائے جو پانی بھی بحال کرے اور ان کے اپنے دماغ کے پانی بھی بحال ہو جائے اللہ والوں کی نگاہ سے۔ تو فرمایا کہ درخت ہوتے تھے ساتھ مسجد کے، درخت ہو کنواں بھی ہو، اس کے ساتھ 40 دن تک الٹا لٹک کے، 40 دن تک الٹا لٹک کے یہ صلاۃ معکوس پڑھی جاتی ہے، اللہ الصمد اللہ الصمد، بس یہی ورد کیا جاتا ہے۔ تو بابا صاحب یہ نماز پڑھنے کے لیے تلاش کرتے کرتے اوچھ شریف چلے گئے، جیسے ہمارے اکمل صاحب ہے نا، یہی مؤذن ہے، اللہ ان کو قائم و دائم رکھے۔ تو فرمایا کہ اوچھ شریف چلے گئے تو مؤذن نے دیکھا کہ ہے کوئی درویش فقیر اللہ والا، تو کہا بھئی بات یہ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، بتا دیا۔ کہا حضرت میں کہا کہ عشاء کے بعد میری ٹانگوں میں رسی ڈال کے نا مجھے لٹکا دینا، جب فجر کی نماز اذان کا وقت آئے نا تو مجھے نکال لینا۔ آپ ذرا 5 منٹ الٹا لٹک کے دیکھو تو صحیح، نکسیر نہ پھوٹے تو پھر کہنا، زیادہ برداشت نہیں کر سکو، بعض کے تو پیٹ بھی بڑے بڑے ہیں، لٹکیں گے تو 1 منٹ بھی نہیں ٹھہریں گے۔ تو بہرحال وہ اللہ کے لیے لٹک رہے تھے، اور جو اللہ کے لیے نہیں لٹکتے پھر ان کو فرشتے وہی لٹکائیں گے۔ یہ یاد رکھو نماز پڑھا کرو۔ تو انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے میں کام کر دیتا ہوں، لیکن میری بھی تھوڑی سی عرض سن لے۔ فرمایا کیا؟ کہا میری 7 بیٹیاں ہیں، جوان ہو رہی ہیں، میں نے ان کی شادی کرنی ہے، مہربانی کریں۔ تو آپ نے فرمایا میاں تو تقریر کیا کر۔ کہا میں تو صرف حافظ قرآن ہوں جی، اور مجھے تقریریں میں نے نہ عالم کا کورس کیا نہ پڑھا۔ فرمایا جب تم ممبر پہ بیٹھے نا پہلے قدم رکھے تو حق فرید یا فرید کہنا، دوسری پہ رکھے یا فرید کہنا، تیسری پہ رکھے تو یا فرید کہنا۔ فرمایا پھر تقریر کرنا تیرا کام ہے، نظر ولایت ڈال کے بلوانا فرید کا کام ہے۔ فرمایا کہ جب وہ کرنے لگا تو شروع میں میری بھی ایسی حالت تھی۔ یہ تو اللہ زہر نصیب قبلہ ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کا، اللہ نے ایسے استاد دے دیے کہ جن کی نگاہ کی وجہ سے، اللہ کے ولیوں کی محبت کی وجہ سے تھوڑا بہت بول لیتے، کوئی میں خطیب خطوب کوئی نہیں ہوں، ہاں نہ کوئی عالم کچھ بھی نہیں ہو، بس ان اللہ والوں کی جوتیاں جو اٹھائی اللہ ان کے صدقے ہماری آخرت اچھی کر دے۔ فرمایا کہ وہ ایسا خطیب بنا، بڑے بڑے علماء اس کی تقریر سنتے تو گریبان چاک کر دیتے۔ بابا گنجے شکل اور کرم کی نظر در پہ حاضر ہے تیرا غلام آپ کا، بابا گنجے شکل اور کرم کی بہت ہو گیا، بس آخری بات کر رہا ہوں۔ بابا گنجے شکل اور کرم کی نظر در پہ
علامہ صاحب یہ تو بالکل ہی چوپ ہے، سوم بکمن یار کچھ بولو تو صحیح، سبحان اللہ۔ اور گنجی شکر کا ذکر ہو رہا ہے جس کی عظمتوں کے ترانے میرے صابر پیا بھی گاتے ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء تاجدار گولڈا جب آتے تھے کہتے تھے اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید بابا فرید۔ کسی نے تاجدار گولڈا سے کہا، بڑے مفتی تھے عالم بھی تھے، کہا یہ حق فرید یا فرید کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے بچیو کہ فرید نے ساری عمر حق کی بارگاہ میں جھکے ہیں، اور فرید اور 40 سال سے فرید نے وہی عمل کیا ہے۔ اب آواز آتی ہے فرید اب جو تو کہے گا وہی حق ہے، جو تو کہے گا۔ اچھا پارٹیاں نظر لگا کے بیٹھی ہوتی ہیں سلطان میاں باپو کے مزار پہ کون کون جا رہے ہیں، پھر اکیلے میں شکار کرتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں۔ تو پکڑ لیا کسی نے، مولانا حشمت علی رحمۃ اللہ علیہ حاضری دے کے آ رہے تھے، 2-4 ٹنے سونگ رہے ہیں۔ کہا کیا سونگ رہے ہو؟ کہا ہم نے سنا ہے کہ تم جنتی دروازے سے ہوگے آ رہے ہو تو جنت کی خوشبو بھی آ رہی ہوگی۔ کہا تمہیں پتہ نہیں ہے؟ ہاں جنت کی خوشبو ایمان والے ابھی 500 برس کی راہ ہوگی تو ان کو جنت کی خوشبو آ رہی ہوگی، لیکن اہل جہنم اس کو سونگ نہیں سکیں گے، جہنمی لوگ اس کو سونگ نہیں سکیں گے، سونگیں گے تو مصطفیٰ والے سونگیں گے۔ تبھی سبحان اللہ، تبھی تو اللہ فرماتے ہیں ان کی مہکین دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ مل کے ساتھ میرے پڑھو نا یہ تو، اگر نہیں پڑھا تو پھر میں ایک گھنٹہ اور کھینچوں گا، یہ یاد رکھنا۔ ان کی مہکین دل کے پیچھے والا بھی آواز آئے، ان کی مہکین دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ ہمارا عقیدہ ایمان ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء جب پتہ چلا اللہ کا ولی دنیا سے رخصت ہو گیا، حضرت بابا فرید الدین کا شکر کا وصال ہو گیا، اور میں ولی کامل کی کرامت تو سنو۔ آپ دہلی سے 200 حافظوں کو لے کے چلے، کتنے حافظوں کو؟ 200 حافظوں کا عمل اور مرید بھی ہوں نظام الدین اولیاء تھے۔ فرمایا کہ پاک پٹن پہنچ گئے، عجبل پہنچ گئے، فرمایا کہ ہر حافظ نے ایک ایک اینٹ جو میرے گنجے شکر کا مزار بنا ہوا ہے، ایک ایک اینٹ کے اوپر ایک ایک مرتبہ قرآن پڑھا گیا۔ کیا پڑھا گیا؟ قرآن پڑھا گیا، اور میں قرآن پڑھا جاتا رہا، پڑھنے والے حافظ قرآن ہے، اور میں مزار تعمیر ہو گیا۔ آپ نے چاہو کر ملا تو دروازے رکھے جائیں، ایک سامنے سے ایک پاؤں مبارک سے، تو فرمایا دروازے رکھے گئے۔ حضرت نظام الدین اولیاء عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اخبار الاخیار کے اندر لکھتے ہیں، ہائے ہائے حدیث کا جو کام کیا ہندوستان کی سرزمین پہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے، پھر کبھی موقع ملا تو ان کے اوپر بھی لب کشائی کریں گے۔ اور ان کے پیر و مرشد دلی گیٹ ملتان موسیٰ پاک شہید ہیں، بہت بڑے ولی کام، یہ گیلانی سید ہے، موسیٰ پاک شہید۔ اور فرمایا تاجدار گولڈا ایک مرتبہ جا رہے تھے نا تو خوشبو محسوس کی، کہ اپنے ہو کے دور دور قریب آئیں، پھر گئے وہاں فاتحہ پڑھیا، میں نے کئی بار حاضری دی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ مزار جب تعمیر ہو گیا تو پھر آپ بھی بڑے شوشے چھوڑتے ہیں۔ تو نظام الدین اولیاء فرماتے میں نے جاگتے ہوئے کیا دیکھا کہ پاک روحیں آ گئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما، اور چاروں اصحاب ہیں، حضرت عثمان ہرونی ہیں، خواجہ خواجگاں ہیں، حضرت قطب سردار بختیار ہیں، اور فرما رہے ہیں نبی پاک اشارہ کر کے، فرمایا اعلان کر دو جو اس دروازے سے گزر جائے گا جنتی ہو جائے گا۔
میں تو دروازے کو نہیں مانتا، ہم تو اور بہت کچھ مانتے ہیں۔ فرمایا حضور فرماتے ہیں قبر المؤمنین روضۃ من ریاض الجنہ، مومن کی قبر جنت کے باغیچوں میں سے ایک ہے۔ فرمایا اتنی قبر مومن کی ولی کی کشادہ ہوتی ہے، جہاں تک نگاہ جاتی ہے وہاں تک مدار کا فیض ہی ہے۔ یہ تو دروازہ ہے، ہم تو اس سے بڑا کچھ مان رہے ہیں، میاں یہ دروازے کو نہیں مان رہا، کا اعلان کر دو۔ فرمایا ہاں شرط یہ ہے، عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مولانا فیض احمد ویسی بھی اس کی تشریح کرتے ہیں، کہتے ہیں ہاں توبہ کرو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب، یعنی 3 مرتبہ یہ پڑھو، سچے دل سے توبہ کرو، یا اللہ آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا، نمازیں پڑھوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، وعدہ خلافی نہیں کروں گا، حلال کھاؤں گا، عقل حلال صدقے نکال، فرمایا گزر جائے جنتی ہے، گزر جائے۔ فرمایا اعلان کر دو اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ کتب فرید، بات لمبی ہو گئی ہے۔ فرمایا کونو مع الصادقین، سچوں کے ساتھ۔ بابا گنجے شکل ہو کرم کی نظر، در پہ حاضر ہے غلام، آپ مل کے پڑھے صدقے بدی کچھ عطا کیجئے، جن دور نوازا سکندر بنے، بابا جن دور نوازا سکندر بنے، شہنشاہ میں کچھ تمنگل بنے، شہنشاہ میں کچھ تمنگل بنے، کر دو عطا صدقہ حسنین کا، ساری دنیا میں روشن ہے نام آپ کا، سلسلہ چشتیہ لوگ بڑھتا گیا، جس نے جو ماں کا بابا نے دیا، جس نے جو ماں کا بابا وہ تو نے دیا، کہ صابر پاک کو تم نے کلیر دیا، اور دہلی میں دیکھا نظام۔ بس آخری بات کر رہا ہوں، پھر بات ختم کرتے ہیں، کہ صابری ہو کوئی یا نظامی بنے، تیرے در کی وہ بابا غلامی کرے، اور تیرے در کی وہ بابا غلامی کرے۔ پاک پتندے بابے نو ہر دور سلامی دیندہ ہے، خضرت نظام جائے مرشد وان خادم پانی پردے نے، دعا ہے انہی باتوں پہ اکتفا کرتا ہوں، باتیں تو بڑی ہیں، آیت کی بھی ابھی صحیح طرح اس کے نقطے نہیں بیان ہو سکے، کونو مع الصادقین، پھر پڑھ دیتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ یہ بات آج ایک ہی یاد رہ گئی نا تو میری تقریر کا مقصد پورا ہو گیا۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ہیں بے خوف نہیں ہونا، ڈرتے رہا کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، واللہ الہادی والمعین، وما علینا